شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سفر کے عالم میں رخصت عطا فرمائی ہے کہ 4 رکعتی فرضی نمازوں کے 4 فرضوں کی بجائے حالت سفر میں 2 فرض پڑھنے کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ رخصت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب مسافر کون ہوتا ہے؟ ہر ایسا شخص جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گھر سے چلے، سفر کرنے کے ارادے سے نکلے، تو جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو کراس کر کے باہر نکلے گا تو وہ شرعی مسافر ٹھہرے گا۔ لہذا جیسے ہی اپنے گاؤں کی یا شہر کی حد کو کراس کر کے جاتا ہے تو اس شخص کو شرعی مسافر کہیں گے اور وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے رزق میں فراوانی اور برکات عطا فرمائے۔ آپ شرعی مسائل سمجھ لیتے ہیں تو قیمت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ یہ شرعی مسائل سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ میری بھی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنے گا، اور آپ کے درجات اور سبب نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، بس پیسوں کی طرف توجہ میری بھی آپ نہ کروائیں اور اپنی توجہ بھی نہ کریں۔ میری بھی توجہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مسائل سمجھانے کی طرف ہو، اور آپ کی توجہ بھی شریعت مطہرہ کے مسائل کو سمجھنے کی طرف رہے، تو اس طرح میرا خیال ہے خلوص بھی باقی رہے گا اور انشاءاللہ سمجھ بھی اچھے طریقے سے آتی رہے گی۔ بہرحال میں بار دیگر آپ کی محبتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آباد گرامی قدر، نماز سفر مسافر کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے کہ 4 رکعتی نماز کو وہ حالت سفر میں کتنے رکعت ادا کرے گا؟ 2 رکعت ادا کرے گا۔ اب 4 رکعتی نماز ظہر، عصر اور عشاء، مغرب کے 3 فرض ہیں تو 3 کا نصف چونکہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 رکعت پڑھی جائے، لہذا 3 کے 3 ہی ادا کیے جائیں گے، اور فجر کی ہیں ہی 2 رکعت ہیں تو لہذا یہ بھی ادا کی جائیں گی۔ باقی 3 نمازیں ہیں جن کی 4 رکعتیں ہیں، تو حالت سفر میں مسافر کو اجازت ہے کہ وہ 4 کی بجائے 2 پڑھے، اور اگر وقت ہو تو سنتیں بھی ادا کی جائیں، نوافل بھی ادا کیے جائیں، اور عشاء کے وتر ادا کرنا وہ بھی لازمی و ضروری ہے۔ لیکن وقت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص 2 رکعتوں کی بجائے 4 فرض جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو اس شخص کے فرض تو ادا ہو جائیں گے، 2 فرض ہوں گے اور 2 نفل ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہگار ٹھہرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بندہ مومن کو رخصت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، اور جو جان بوجھ کر 4 پڑھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا وہ گناہگار ٹھہرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ بالخصوص جب ہم حاضری حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں ہم جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں نہیں مکے آ کے بھی 2 ہی پڑھنی ہیں، یہاں تو ہم پوری نماز پڑھیں گے، آدھی نماز کیوں پڑھیں؟ مدینہ شریف میں آ کے ہم 2 رکعتیں ادا کریں گے، نہیں ہم تو پوری پڑھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا ہے 2 پڑھنے کا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا 4 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھنے کا حالت سفر میں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود جب ادا فرماتے رہے نماز سفر، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں، تو لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں کہ پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں یا اس کا ثواب زیادہ لینا چاہیں؟ اس سے بندہ گناہگار ٹھہرتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ لہذا حالت سفر میں 4 رکعتی نماز کو 2 ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر امام مقیم ہے یعنی وہاں کا رہنے والا ہے، امام رہائشی ہے اور آپ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، تو
مقیم امام کے پیچھے یعنی وہاں رہنے والے امام کے پیچھے اگر مقتدی مسافر نماز پڑھے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا، 2 اس کے فرض ہو جائیں گے اور 2 رکعتیں جو باقی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو نفل ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر امام مسافر ہے اور آپ مقتدی ہیں، مقتدی مقیم ہے اور امام جو ہے وہ مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے، وہاں کا رہائشی ہے، اب مسافر امام کے پیچھے مقتدی مقیم کیسے نماز ادا کرے؟ مسافر امام جماعت کرانے سے پہلے اعلان کرے، بھائی نمازی حضرات میں مسافر ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں سلام پھیر دوں گا، بقیہ نماز آپ اپنی مکمل کر لیں۔ اب 2 رکعتیں امام صاحب پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر وہ بیٹھ جائیں گے، اور مقیم مقتدی جو ہیں وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ خاموش ہو کے کھڑے رہیں گے۔ تیسری رکعت میں جتنی دیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر مقتدی کھڑا رہے گا خاموشی کے ساتھ، تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی، دونوں رکعتوں میں اتنی دیر مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے جتنی دیر میں سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، رکوع، سجدہ، باقی ساری نماز جیسے پڑھی جاتی ہے وہ ادا کی جائے گی، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کر قراءت کرنی نہیں، اس لیے کہ امام کے پیچھے قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب جو شخص مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعتیں تو اس نے مسافر امام کے پیچھے ادا کی، اور بقیہ 2 رکعتیں اگرچہ اکیلے پڑھ رہا ہے لیکن وہ ایسے ہی ہے گویا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لہذا اس شخص کو تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مسافر امام ہو اور مقتدی مقیم ہو تو اس صورت میں یہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب مسافر شرعی بنتا ہے کہ 92 کلومیٹر کے ارادے سے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور اپنی منزل سے رواں دواں ہو تو وہ شرعی مسافر کہلائے گا، راستے میں جتنی نمازیں آئیں گی وہ نماز قصر ادا کرے گا، اور اگر وہاں وہ پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کے اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر وہ پڑھے گا پوری نماز، لیکن اگر 15 دنوں سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر 14 دن، 13 دن، 10 دن، جتنا بھی 15 دن سے کم وہاں رہے گا تو وہاں وہ نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ اگر 15 دن یا 15 دنوں سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر پوری نماز ادا کرے گا۔ اب گاؤں والوں کی حد کیا ہے کہ گاؤں کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے سفر کی؟ گاؤں والا بندہ جب اپنے گاؤں سے نکل جاتا ہے تو شرعی مسافر ہوتا ہے۔ اب گاؤں کی باؤنڈری اور گاؤں کی حد کیا ہے؟ دیہات اور گاؤں کی حد جو ہے وہ بچوں کے کھیلنے والے گراؤنڈ، ہسپتال اور قبرستان، یہ عام طور پر چونکہ دیہات سے باہر ہوتے ہیں یہ چیزیں، تو لہذا جب وہ گراؤنڈ اور کھلیان، یہ جو کھیت ہوتے ہیں عام طور پر، ان کو کراس کر جاتا ہے تو وہ شخص اب شرعی مسافر بن چکا ہے، اگرچہ اپنے ہی گاؤں کی مسجد کے سپیکروں کی آواز، اذان کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے، لیکن وہ چونکہ حد، وہ باؤنڈری کراس کر گیا ہے تو وہ شرعی مسافر بن چکا ہے، لہذا اگر وہاں بھی وہ نماز ادا کرے گا تو نماز سفر ادا کرے گا۔ یہ تو ہے گاؤں کی حد۔ اب شہر کی حد کیا ہے؟ شہر میں ایک بائی پاس بنا ہوتا ہے، یہ جس طرح سگیاں بائی پاس ہے، اس طرح فیصل آباد چلے جائیں، راولپنڈی چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، نارووال، شکر گڑھ، جہاں بھی بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں گے تو ہر شہر کا ایک بائی پاس ہوتا ہے، وہ بائی پاس پورے شہر کے گرد گھومتا ہے، پورے شہر کے گرد گھومتا ہے۔ یہ صرف سگیاں بائی پاس نہیں ہے بلکہ یہی بائی پاس، یہ ٹھوکر جا کے پھر وہ گجو متا، تو یہ سارا بائی پاس ایسے گھومتا آتا ہے، تو یہ ہر شہر کے اسی طرح بائی پاس ہوتا ہے۔ تو شہر کی جو حد ہے وہ بائی پاس اس کی حد ہوتی ہے، بائی پاس بندہ کراس کر جائے تو شرعی مسافر ہے، بائی پاس ان ہو جائے، داخل ہو جائے تو پھر وہ
مقیم بن جاتا ہے، لہذا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری نماز ادا کرے۔ اب ایک شخص گھر سے چلا 15 دن کے ارادے سے، تو راستے میں جتنی نمازیں آئیں گی وہ نماز قصر پڑے گا، لیکن جب وہاں پہنچے گا تو پوری پڑے گا، چونکہ 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اور اگر 15 دن ٹھہرنے سے کم کا ارادہ ہے تو وہاں بھی نماز قصر ادا کی جائے گی۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک آدمی کا مکان ذاتی ہے یہاں لاہور میں، دوسرا اس کا ذاتی مکان ہے شکر گڑھ میں، تیسرا اس کا ذاتی مکان ہے فیصل آباد میں، چوتھا اس کا ذاتی مکان ہے راول پنڈی میں، پانچواں اس کا ذاتی مکان ہے میاں والی میں۔ مختلف شہروں میں اس کے ذاتی مکانات ہیں، تو اب لاہور میں رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مقیم۔ راستے میں سفر کرتا ہوا اگر وہ شکر گڑھ جاتا ہے تو راستے میں تو نماز سفر ادا کرے گا، لیکن جیسے ہی شکر گڑھ پہنچے گا تو وہ بن جائے گا، پھر مقیم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہاں ذاتی مکان موجود ہے۔ اسی طرح اب وہاں سے اس نے سفر کیا، فیصل آباد آیا، تو فیصل آباد پہنچتے ہی وہ مقیم بن جائے گا، اس لیے کہ وہاں اس کا ذاتی مکان موجود ہے۔ جہاں جہاں اس کی ذاتی پراپرٹی، ذاتی پلاٹ، ذاتی مکان، ذاتی رہائش، یا اس کے ماں باپ وہاں رہتے ہوں، تو ایسا شخص وہ وہاں پہنچتے ہی مقیم بن جاتا ہے، تو پوری نماز ادا کرے گا۔ اس بات کی بھی سمجھ آ گئی؟ ایک اور بات، 15 دن کی متصل نیت کرنا ضروری ہے۔ 15 دن کی اکٹھی متصل اکٹھی نیت کرنا یہ ضروری ہے مسافر کے لیے، تب وہ وہاں پہنچ کر مقیم ہوگا۔ اگر متصل نیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جناب یہاں سے چلا اور شکر گڑھ گیا، اب شکر گڑھ تو مسافر سفر ہے، وہاں جا کے کیا بن گیا؟ مسافر، لیکن وہاں اس نے ٹھہرنا ہے 10 دن، تو کیا بنا؟ مسافر۔ اب وہاں سے چلا تو پھر وہ نارنگ آ گیا، 10 دن وہاں ٹھہرا تو کیا بنا؟ نارنگ سے چلا اور بدو ملی آ گیا، 10 دن وہاں ٹھہرا، کیا بنا؟ بدو ملی سے جناب یہ کیا ہے آگے؟ کالا خطائی پہنچ گیا، تو کالا خطائی پہنچا تو پھر وہ کیا وہاں 10 دن ٹھہرا تو کیا بنا؟ اب وہ اسی طرح ساری دنیا گھومتا پھرتا رہے جب تک کہ ایک جگہ پہ متصل 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا، وہ مقیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک کہ وہ ارادہ نہیں کرتا 92 کلومیٹر تک جانے کا، تو وہ شرعی مسافر نہیں بنے گا۔ میں اسی سفر کو پھر ادھر لے جاتا ہوں۔ اب لاہور سے چلا بدو ملی پہنچا، اس نے کہا کہ پہلا سٹاپ میرا وہاں ہے جی، وہاں پہنچنا ہے، تو وہ مسافر ہوگا؟ نہیں ہوگا، مسافر نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس نے 92 کلومیٹر کے ارادے کی نیت کی نہیں۔ جب تک کہ 92 کلومیٹر کے ارادے کی نیت نہ ہو تو وہ شرعی مسافر نہیں بن سکتا۔ لہذا آپ کو بدو ملی پہنچا تو یہ چونکہ مسافت سفر کم ہے، تو لہذا وہ شرعی مسافر نہیں بنے گا۔ اب بدو ملی سے چلا اور پھر اس کے دوست یار کہیں رہتے تھے، تو وہ چلا گیا جی نارنگ، اب نارنگ رہا تو وہ مسافر، نارنگ سے چلا ناروال پہنچ گیا، تو پھر ناروال سے چلا ظفروال پہنچ گیا، تو پھر ظفروال سے چلا اور پنڈی بوڑی پہنچ گیا، تو پھر اور پنڈی مولک پہنچ گیا، تو پھر اسی طرح وہ لیسر وغیرہ تک چلتے ہوا پھر وہاں پہنچ گیا، تو پھر اسی طرح وہ شاہ پر بنگوا پہنچا، تو پھر وہ سارا ایریا پھرتا رہے جب تک کہ متصل 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلے گا، وہ شرعی مسافر نہیں ہوگا۔ لہذا وہ جہاں 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 رکے گا پوری دنیا پھر لے، جب تک 92 کلومیٹر کا متصل
متصل ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ تھوڑا سفر کرتا ہے، کہتا ہے میری منزل اب یہاں ہے، اب اس دوست کے پاس جانا ہے، اب اس کے پاس جانا ہے، اب اس کے پاس جانا ہے، متصل 92 کلومیٹر کے ارادے سے نہیں جاتا تو وہ شرعی مسافر نہیں بنتا، بلکہ جہاں جہاں جائے گا وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ ہمارا ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ بندہ جب اپنے سسرال جاتا ہے نا جی تو وہاں کیا ہو جاتا ہے، پوری نماز پڑھے وہ مسافر نہیں رہتا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جس عورت کی وجہ سے اس کے سسرال بنے، اس کی بیوی اپنے میکے سے سسرال آ گئی اور سسرال آ کر بسنے لگ گئی، وہاں رہنے لگ گئی، اب وہ عورت جب اپنے میکے جائے گی تو وہاں وہ مقیم نہیں، اگر وہ اس کا سسرال اور میکا مثلا اس کا میکا شکرگڑھ ہے اور سسرال شادر ہے، تو اب وہ یہ چونکہ مسافت سفر بنتی ہے اتنی درمیان میں، تو اب وہ جب میکے سے سسرال جائے گی، سسرال سے میکے جائے گی، اور جب وہ سسرال سے میکے پہنچی تو وہ مقیم عورت ہوگی نہیں، بلکہ وہ مسافر ہوگی اور نماز قصر ادا کرے گی، جس کی وجہ سے شوہر بنا تھا اور اس کے وہ سسرال بنے تھے، تو لہذا جب اس عورت پر اجازت ہے کہ وہ پوری نہیں پڑھ سکتی بلکہ نماز سفر ہی ادا کرے، وہ مسافر رہے گی، تو شوہر بھی اپنے سسرال میں جا کر اگر وہ مسافت سفر پہ ہیں تو وہاں جا کر پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ نماز قصر ادا کرے گا۔ تو اب اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ تفصیل اس کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ مزید کو پوچھنا چاہتے ہیں سفر کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے قصر کی فرض کا سنتوں کی کیا حکم ہوگا؟ سنتوں بھی نہیں پڑھی جائے گی؟ یہ میں نے عرض کر دی ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے بتایا ہے کہ سنتیں حالت سفر میں پڑھی جائیں گی اگر وقت ہو، اگر وقت ہو تو سنتیں اور نفل پڑھے جائیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھتا تو بندہ گناہگار نہیں ٹھہرتا، اس لیے کہ رخصت ہے سنتیں ادا کرنے کی بھی، تو لہٰذا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اگر وقت ہے تو پڑھ لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ حج میں بندہ مسافر ہی ہوتا ہے، حج میں عمرہ شریف کے دن چونکہ کم ہوتے ہیں تو عمرہ میں تو مسافر ہی ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں جا کے اور مدینہ طیبہ میں جا کے۔ حج میں اگر جاتا ہے تو اگر حج کا پیکج کم ہے، تھوڑے دنوں کا ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر وہ مسافر ہی ٹھہرے گا، اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں جاتا ہے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتا ہے تو وہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے مسافت سفر، پھر مدینہ طیبہ سے طائف شریف آتا ہے یا مقام جعرانہ پہ آ کے وہ احرام باندھتا ہے، اور مقام جعرانہ سے پھر وہ چونکہ اہل مدینہ جو ہیں وہ جعرانے سے ہی آ کر وہ ان کا وہ میقات ہے اور وہاں سے وہ احرام باندھ کے مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ شخص جو ہے جب تک 15 دن متصل ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا تو وہ شرعی مسافر ہی رہے گا۔ اب اگر حاجی کے پاس زیادہ دن ہے، 15 دن اس نے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرنا ہے تو پھر وہ مکہ شریف میں مقیم ہو جائے گا، لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، اس کا پیکج کم دنوں کا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر وہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا۔ جناب بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کر لیا، لیکن وہ 15 دن سے زیادہ رہ رہا، پہلے 15 دن وہ نماز قصر ادا کرے گا کہ 20 دن کی 20 دن وہ پوری نماز پڑھے گا؟ اگر 15 دن سے زیادہ رہ رہا ہے، 18 دن یا 20 دن، تو پہلے جو 15 دن وہاں رہے گا وہ نماز قصر ادا کرے گا کہ پوری کی پوری نمازیں پڑھتا رہے گا؟ بیٹا جیسے ہی وہ وہاں پہ منزل پہ پہنچے گا نا، اس کا ارادہ ہے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا، تو پہنچتے ہی جو نماز کا وقت پہلی نماز کا وقت آئے گا تو وہ پوری ہی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد پوری نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اگر کوئی جاتا ہے اس کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رہتا ہے کہتے ہیں رک جاؤ 15 دن سے زیادہ رہ لیتا ہے، تو اس سے پہلے کا کیا حکم ہے؟ جو ارادہ تو اس کا 15 دن سے ضمنی طور پر میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ نے اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا بعض دفعہ بندہ دفتری کام کے لیے جاتا ہے، مثلا اسلام آباد جاتا ہے، وہاں دفاتر بہت زیادہ ہیں، تو
نفلی کام کے لیے جاتا ہے کہیں تو عام طور پر دفاتر والے جو کہتے ہیں جی آپ کو نا بس یہ 3-4 دن کا کام ہے، 3 دن لگے گے، تو بندہ سوچتا ہے اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اب کرایہ خرچہ اور زیادہ ہوگا، یہاں دوست عزیز رہتے ہیں وہاں رہ جاتا ہوں، 3 دن کے بعد کام ہو تو انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ اب وہ 3 دن رہتا ہے، پھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی نہیں سوری سر وہ نا ہمارے سسٹم میں کچھ خرابی آ رہی ہے، تو اس لیے آپ مہربانی کریں 1 ہفتہ کے بعد آپ اپنے جو کام ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ وہ ہفتہ وہ پھر ٹھہر جاتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں چل کوئی گل نہیں یار آتے ہیں ادھر آپ پارے لے جائیے، فلائٹ اڑائیے، فیصل مسجد چلیے، غازی ممتاز قادری شہید مزار شریف تے امام بری سرکار دی حاضری دئیے، گورڈا شریف حاضری دئیے، بندہ بھی پھر رہتا ہے ٹھیک ہے ہفتہ گزر جائے گا۔ اب ہفتہ وہاں پھر گزارتا ہے تو ہفتے بعد پھر دفتر میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سوری سر وہ ہم بڑے شرمندہ ہیں لیکن آپ کا کام نہیں ہو سکا، انشاءاللہ ہفتے بعد ہو جائے گا۔ اب وہ ہفتہ پھر ٹھہر جاتا ہے تو اس ہفتے کے بعد پھر اگلا ہفتہ آ جاتا ہے، ہفتہ 10 دن کر کے وہ پورا سال گزار لے تو وہ مسافر ہی رہے گا جب تک کہ متصل 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سوال سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی، اگر سفر کی حالت میں کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے، حالت سفر میں نماز قضا ہو جاتی ہے تو اب وہ مقیم ہو گیا، مثلا آپ کہیں گئے سفر پہ اور راستے میں جی سفر سے مراد ہم مدینہ منورہ کا سفر لے لیتے ہیں، مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، راستے میں جہاز میں ہی کچھ نمازیں قضا ہو گئی آپ کی، واپس پلٹ کے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی وہ تو راستے میں نمازیں قضا ہو گئی تھی، تو وہ تو سفر تھا وہاں اگرچہ نہیں پڑھ سکے، جب آپ گھر پہنچ گئے اپنی منزل پہ پہنچائے اور اب نماز ادا کریں گے تو اب مقیم ہے آپ، لیکن چونکہ وہ نماز حالت سفر میں قضا ہوئی تھی تو جب حالت اقامت میں اس کو ادا کیا جائے گا تو نماز سفر ہی ادا کی جائے گی، یعنی 4 رکعتی نماز کو 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ جس حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہے اس کے ادا کرنے کا بھی وہی شرعی حکم ہے۔ اور کوئی سوال کسی دوست کے ذہن میں سفر کے حوالے سے ہو تو؟ جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، نماز قضا جو نماز مثال کے طور پہ ظہر کی قضا ہوئی ہے تو اس کو ظہر کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا یا کسی بھی نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ قضا نماز کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ فجر میں نے یہ اوقات مکروہ جب بتائے تھے نا، اوقات کی 3 قسمیں ہیں، اوقات مطلقہ، مستحبہ اور مکروہ، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اذان سے لے کر فرض ادا کرنے تک 2 سنت فجر کے علاوہ کسی نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فجر کے فرض ادا کرنے سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج کی کرن چمکنے تک، طلوع آفتاب تک، فجر کے فرضوں کے بعد طلوع آفتاب تک اس وقت میں نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن قضا نماز اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے تک کوئی نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ خود پڑھ لیں۔ اب جماعت ہو گئی ہے، آپ لیٹ آئے ہیں تو فرض ابھی آپ نے عصر کے پڑھنے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو مرضی پڑھ لیں، سنتیں ادا کریں، لیکن جب آپ عصر کے فرض ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سنتیں نفل ادا کرنا جائز نہیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو قضا نماز ایک ایسی نماز ہے جس کے لیے شریعت مطہرہ نے گنجائش رکھی ہے کھلے وقت کی، وہ کسی وقت بھی سوائے ان اوقات مکروہ کے کسی وقت بھی وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ زور کی قضا ہوئی ہے تو زور کے ساتھ ہی پڑھی جائے، نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی ادا کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سانس ہے زندگی کے، کہیں وہ قضا کی قضا ہی نہ رہ جائے، لہذا زور کی قضا ہوئی ہے، عصر کا وقت آ گیا تو عصر پڑھتے ہی ساتھ زور کی قضا بھی ادا کر لی جائے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جب آپ کا جی چاہے آپ فرضی نمازوں کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی
نماز کے ساتھ ہی اس کو دہرایا جائے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو نماز قضا چھٹی ہوئی ہے اس کے کتنے فرض ہیں؟ مطلب کہ قضا نمازوں کے صرف فرض ادا کیے جاتے ہیں جتنے قضا ہوئے ہیں، اگر سفر کے ہیں تو 2، اگر حالت اقامت میں ہیں تو 4، اور مغرب کے ویسے 3 ہیں، اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ وطر بھی اس کے ادا کرنا ضروری ہے۔ قضا سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرض اور وطر کی قضا ہوتی ہے، وہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو فرض اور وطروں کی قضا کریں گے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ بس جی جناب۔ قاری صاحب، بندہ اگر 52 کلومیٹر سفر کر کے جا رہا ہے تو آگے مسجد میں جاتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، یا جمعے کا ٹائم ہو تو پھر کیا؟ جزاک اللہ۔ 52 نہیں، 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے جاتا ہے تو اگر وہ پہنچتا ہے اور کسی مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اور چونکہ آپ کو امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس نے پڑھنی تو 2 ہیں، لیکن چونکہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا اور امام مقیم ہے تو اس کے ساتھ چاہے 1 رکعت کیوں نہیں اس کو مل گئی، تو جیسے ہی اس کے ساتھ وہ شامل ہوگا تو اب وہ پڑھے گا 4 رکعتیں، تو 2 فرض ادا ہوں گے اور 2 نفل ادا کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جب 2 فرض پڑھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسافر 2 فرض پڑھتا ہے، اللہ اس کو 4 پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی